آپ کا یہ ارشاد کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کی تصدیق، دیکھیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ عام الفیل کے 30ویں سال ہوئی ہے، کیونکہ جناب سید عالم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، وہ ہاتھیوں والا واقعہ جو ابرہا کا ہوا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی ولادت اس سال ہو رہی ہے جس سال سرکار کی بڑی بیٹی زینب پیدا ہو رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ خدیجہ کے گھر آئی ہیں اسی سال حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو رہی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں اور خود کے ساتھ وہ 4 بھائی رکھتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے بھائی کا نام طالب ہے جس وجہ سے آپ کے والد گرامی عبد مناف ان کا اسم ہے اور ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جس وقت ہوئی ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے آپ کو کثیر المشاغل دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور آپ کو غنی اور مالدار کرنے کی 2 تفسیریں، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اور ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ کہا حضرت عباس سے کہ کیوں نہ ہم چچا ابو طالب کے پاس جائیں، اور وہ کثیر العیال ہیں، 8-9 ان کے بچے ہیں اور ان کا گزر بسر بظاہر جو ہے کہ وہ بہت تنگ ہے، تو ہم کیوں نہ ایک ایک بچے کو لے لیں اور ان کی پرورش کریں۔ کہا جی چلیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو گود لے لیا۔ یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ جب جا کر لیا، لیکن سیرت کی تقریباً ساری کتابیں اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ جس دن حضرت مولا مرتضیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو سب سے پہلے مولا مرتضیٰ کو جس نے گود میں اٹھایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری ماں کی عزت قربان ہو سیدہ خدیجہ کے قدموں پر۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ماں ہے کہ آپ کے 7 بچے اور پچھلے جو شوہر سے آپ کے 2 بچے، یعنی 7 اور 8 9 اور ایک مولا علی، ان 10 بچوں کو سیدہ خدیجہ پاک نے پالا ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سیدہ زینب کی ہم عمر ہے بڑی بیٹی کے، سیدہ زہرا پاک کی ولادت کے حوالے سے 2 قول ہے۔ ایک یہ کہ جب اعلان نبوت کیا حضور نے اس سال پیدا ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی جب عمر تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا سیدہ زہرا پاک سے 5 سال عمر میں بڑے ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پالا ہے۔ وہ جو مثال دی جاتی ہے نا حافظ صاحب کے سائے کی طرح رہنا، تو حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ایک محاورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ سائے کے ساتھ رہے۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہماری ماں نے حضور کو تسلی دی تھی کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہ ثقل وحی سے آپ بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کے اخلاق یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق اتنے عالی ہیں، اور جو میں نے 15 سال میں آپ کے اخلاق دیکھے ہیں، تو آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں فرمائے۔ ایک تسلی، ایک ڈھارس حضور کو یہاں سے تھی۔ اور میں کہتا ہوں ذرا توجہ کیجئے، دوسری ڈھارس کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ڈھارس کوئی بڑا تو نہیں دے رہا، لیکن ایک ایسا بچہ دے رہا ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا۔ سرکار دو عالم پر اب وہ آیت اتر رہی ہے کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ نبی پاک ابو بنو ہاشم کو ڈرائیے، کیونکہ آپ کی قوم جو اولاد ابراہیم ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ تو وہ انذر ڈرائیے عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے۔ سرکار نے بنو ہاشم، بنو زہرہ، اپنے قبائل جو قریبی قبائل تھے ان کو جمع کیا صفا پر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ جبل ابی قبیس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور اس زمانے میں ہوتا یہی تھا، قبائلی نظام تھا، طاقتور گروہ دوسرے گروہ پر حاوی ہو جاتے، اس پر کنٹرول کر لیتے، علاقے کو قبضہ کر لیتے۔ تو میں اگر تم سے کہوں کہ ایک گروہ پیچھے سے آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے سے، وہ تمہیں تہس نہس کر دے گا، تم مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔ فرمایا کہ تم نے دیکھا تو نہیں ہے؟ فرمایا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ امین و صادق ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو میں بھی ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا کہ مقتدا کے لیے امین و صادق ہونا یہ جزء لا ينفک ہے، یہ لازم ہے۔ مرشد کو امین و صادق ہونا،
सरबराह को अमीन व सादिक होना, जज को अमीन व सादिक होना, डॉक्टर को अमीन व सादिक होना, बाप को अमीन व सादिक होना। ये बाप से बच्चा पैदा होता है, लेकिन असल अबवियत उसकी सदाकत है, उसकी अमानत है। बच्चा घर में, बेटी घर में अगर सुकून से सोती है तो उसको पता है कि मेरा बाप अमीन है मेरी अमानतों का। वाह 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 वाह। तो लिहाजा अगर अमानत और सदाकत ही खत्म हो जाए तो वो तर्जुमान नहीं रहता, उस मनसब का अहल नहीं रहता। जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमान व सदाकत का जब ऐलान हुआ, जिसको वो मानते थे, सरकार ने फरमाया जब मेरे कहने पर बिन देखे तुम उस लश्कर को मान रहे हो और मुझे अमीन व सादिक यकीन करके कह रहे हो, तो फिर आओ मैं तुम्हें सबसे बड़ी हकीकत बताऊं कि मेरे कहने पर उस हक को कबूल कर लो कि जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे हो ये मुस्तहिक इबादत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को बयान किया। वो क्योंकि कबूल कर चुके थे इसलिए वो सन्नाटे में थे। सही। इतनी बड़ी बात उनके लिए एक अचंभे की लग रही थी, लेकिन रद्द नहीं कर सकते थे क्योंकि हुजूर अमीन व सादिक है। जी। ये बदबख्ती जिसके हिस्से में आई अलियाज़ु बिल्लाह वो अबू लहब था। अबू लहब ने खड़े होकर मजमे में शोर मचा दिया, ये क्या बात कर रहे हैं, इसलिए आपने जमा किया हमें, और मजमे को मुंतशिर करके और सब बक करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब से जाने लगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम पर एक गम की कैफियत तारी हुई। ये बात करते हुए कलेजा मुंह का आता है। उस वक्त कोई नहीं है सफा पर, अब लोग पीठ दिखाकर जा रहे हैं। उस वक्त छोटा सा नन्ना सा बच्चा साथ खड़ा है और हुजूर की 4 उंगलियों को दाएं हाथ के पकड़कर हिलाता है। सरकार जब उस बच्चे को देखते हैं तो वो सरकार के चेहरे को देखकर कहता है हुजूर मैं आपके साथ हूं। और वो अली है, वो अली है जिसने हुजूर एक वो वही की तसल्ली और एक पैगाम की तसल्ली। आप उस मंजर को शाह साहब देखें, अल्लाह मसा, तो बंदा धाड़े मार कर रोए कि वो मंजर कैसा होगा कि सरकार अलैहिस्सलाम के हक पैगाम को मुस्तरद करके वो जा रहे हैं और दिल आजार बातें बापू वो कर रहे हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा हाफिज साहब गम से, और एक गम है, एक कैफियत है, और सरकार एक को देख रहे हैं ये क्यों जा रहे हैं, मैं तो इनके भलाई की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त सरकार के दिल पर मरहम का काम जो कर रहा है, वो छोटा सा बच्चा ऐसे सरकार की 4 उंगलियां ऐसे पकड़ता है और हाथ को हिलाता है। और सरकार जब देखते हैं तो वो अली है जो सर उठाकर कहता है हुजूर मेरी टांगें पतली हैं और मैं कद में छोटा हूं बच्चा, लेकिन आपके साथ रहूंगा, आपके साथ। ये सरकार शेर खुदा रदी अल्लाह तआला का वो एहसान है इस्लाम पर कि क़यामत तक कोई मुसलमान इस एहसान का बदला नहीं दे सकता। जो सरकार के कल्ब मुनीर को उन्होंने तसल्ली पहुंचाई। और वो छोटा बच्चा सरकार की 4 उंगलियों को पकड़ कर कहता हुजूर मेरी टांगें पतली है, मेरा बदन बड़ा कमजोर है, लेकिन हूं हुजूर आपके साथ में, आपकी एक एक बात की तस्दीक करता हूं।